بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ایک ایسی کراماتی تابوت جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے، وہ تابوت جس کی تلاش میں یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھود ڈالے۔ اس تابوت میں ایسی کیا چیز رکھی ہے؟ یہ تابوت تاریخ میں کس کے پاس تھی اور اسے قیامت سے قبل کون حاصل کرے گا؟ آج ہم دنیا کی سب سے کرشماتی صندوق تابوت سکینہ سے متعلق جانیں گے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان سے کہا ان کے نبی نے کہ طالوت کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ صندوق جو تمہارے سے جاتا رہا چھن گیا، جس میں سکینہ ہے، تمہارے لیے تسکین کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور کچھ تبرکات ہیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون کے اس صندوق میں رکھے ہوئے ہیں، وہ ملائکہ کی تحویل میں ہے۔ بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ ہر دور میں مسلمان، عیسائی اور یہود ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں، مگر ایک چیز جس پر تینوں مذاہب آج تک متفق ہیں وہ تابوت سکینہ ہے۔ یہ ایک معجزاتی اور کرشماتی تابوت ہے جو مومنوں کے دل میں سکون و قرار کے غرض سے نازل ہوا تھا۔ تابوت سکینہ تمام انبیاء کرام کی میراث ہے، جس وجہ سے اس کی عظمت و حرمت بہت زیادہ ہے۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس تابوت کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو تسلی، اطمینان اور سکون حاصل ہوتا تھا، لہٰذا اس سکون کی وجہ سے اس تابوت کا نام تابوت سکینہ ہے۔ انگلش میں اسے دی آرک آف کنویننٹ کہتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، جو شمشاد کی لکڑی سے بنا ایک وزنی صندوق تھا۔ اسے آپ علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ اس دنیا میں لائے تھے، اور وفات تک یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہی رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ علیہ السلام نے اس صندوق کو اپنے جانشین بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو دے دیا۔ اس طرح یہ تابوت بنی شیش میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک جا پہنچا۔ پھر یہ تابوت بنی اسرائیل کی ملکیت ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں دریائے سینا میں پھرنے کے بعد اپنی قوم کے لیے عبادت کا خیمہ بنایا۔ اس خیمے میں ایک چھوٹی سی جگہ بنائی گئی جہاں آپ علیہ السلام نے تابوت سکینہ کو رکھ دیا تھا۔ بعد میں اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم و شان عبادت گاہ کی تعمیر کروائی، جہاں تابوت رکھنے کے لیے ایک عمارت بنائی گئی جسے ہیکل کا نام دیا گیا۔ یہ عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے تیار کی تھی، جس میں قیمتی پتھر، یاقوت، زمرد اور سونے چاندی کی تختیوں کی دیواریں تھیں۔ ان میں چمک اور روشنی اس قدر تھی کہ رات میں بھی روشنی کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ جس خاص کمرے میں تابوت کو رکھا جاتا تھا اس کا نام القدوس تھا۔ اس تابوت میں ایسا کیا تھا جو بنی اسرائیل اسے مقدس تصور کرتے تھے؟ در حقیقت اس تابوت میں انبیاء کرام کے تبرکات تھے، جن میں لوح قرآنی، توریت کی تختیوں کے ٹکڑے، من و سلوہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، ہارون علیہ السلام کی قبا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور امامہ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ صندوق نہایت ہی مقدس اور بابرکت تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جنگ کرتے تھے اور دشمن کے بڑے بڑے لشکر دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے تھے اور ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے۔ اس کے بعد اس تابوت سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ بنی اسرائیل کے جوانوں کے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا اور ان کے لرزتے ہوئے دل چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتے۔ اس طرح انہیں ہر جنگ میں فتح حاصل ہو جاتی۔ اس کے علاوہ جب کبھی بنی اسرائیل پر کوئی مشکل یا مصیبت آتی تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اسے وسیلہ بناتے اور خدا سے دعائیں کرتے تو ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھیں اور ہر آفت ٹل جایا کرتی تھی۔ اور جب تک یہ تابوت اسرائیلیوں کے پاس رہا وہ دوسرے اقوام پر غالب رہے۔ مختصر یہ کہ یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے عروج اور برکتوں کا سبب بنا، مگر جب اسرائیل طرح طرح کی برائیوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں سرکشی اور کفر کا دورہ ہو گیا تو ان کے بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تاخت و تاراج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر دیا۔
اور اس مقدس تابوت کو بھی اٹھا کر لے گئے اور اس مقدس صندوق کی بے حرمتی کی۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا کر دیے گئے، لہٰذا قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے اور ان میں طرح طرح کی بیماریاں پھیل گئیں۔ لہٰذا ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ اس تابوت کی بے ادبی کا عذاب ان پر پڑ گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ لہٰذا ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ روایات میں ہے کہ پھر اللہ رب العزت نے 4 فرشتوں کو مقرر کیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی۔ جیسے ہی یہ تابوت بنی اسرائیل میں دوبارہ واپس آیا، ان کا کھویا ہوا وقار پھر سے لوٹ آیا۔ لیکن یہودی قوم ایسی سرکش قوم تھی کہ وہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہو جاتے تھے، لہٰذا جب ان میں دوبارہ کفر و شرک عام ہوا تو اللہ رب العزت کی طرف سے بادشاہ بخت نصر ان پر اللہ رب العزت کا قہر بن کر نازل ہوا۔ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور اس شہر کو مکمل طور پر تباہ کر ڈالا۔ شہر کو آگ لگا دی اور 5 سے 6 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا گیا۔ ان تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ بنی اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یہ تابوت آج بھی موجود ہے۔ یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہرین آثار قدیمہ اس کی تلاش میں آج بھی سرگرداں ہیں تاکہ اسے ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ آج کہاں ہے، اس سے متعلق ماہرین آثار اور محققین کی مختلف رائے ملتی ہے اور الگ الگ قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر کے حملے کے بعد اس تابوت کو افریقہ لے جایا گیا تھا اور وہاں ایتھوپیا کے ایک چرچ میں اسے رکھ دیا گیا جہاں وہ آج بھی موجود ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ جاپان کی پہاڑیوں میں کسی بادشاہ نے اس تابوت کو دفن کروا دیا تھا۔ مشہور آرکیولوجسٹ سٹرون رائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ میں یعنی عرب ممالک میں کہیں موجود ہے، جبکہ ایک تھیوری کے مطابق اس وقت یہ صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے جو فلسطین میں آج بھی گم ہے، جس کی تلاش یہودی کافی عرصے سے کر رہے ہیں۔ اس محل کی بنیادوں کو آج بھی ڈھونڈنے کی کوشش جاری ہے جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ دوسری طرف مسلم علماء اور محققین کے لیے بہت سارے آراء ملتے ہیں۔ بہت کے نزدیک یہ تابوت صوفیہ اکرام کے پاس ہے جو ہر دور میں یک کے بعد دیگرے ان کے پاس منتقل ہوتی رہتی ہے، جبکہ اہل تشیع کے نظریات یہ ہیں کہ یہ صندوق ایک زمانے تک ائمہ اہل بیت کے پاس رہا۔ اس کے بعد یہ امام مہدی کو ورثے میں مل گیا جسے آپ قرب قیامت میں اپنے ساتھ لے کر ظاہر ہوں گے اور اس تابوت کے ذریعے آل یہود پر فتح حاصل کریں گے۔ واللہ عالم۔ بہرحال یہ نظریات صرف قیاس پر مبنی ہیں۔ دراصل یہ صندوق کہاں ہے اس کا صحیح علم صرف اللہ رب العزت کی ذات کو ہی ہے۔ یہ بات حتمی ہے کہ جس دن تابوت سکینہ دنیا پر ظاہر ہوگی اس دن شاید قوموں کی تاریخ بدل جائے گی اور جس قوم کے ہاتھ یہ تابوت آئے گا وہ تمام اقوام پر غالب ہوگا۔ امید ہے کہ معلومات سے بری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔